سے کہتے ہمیں نم کنومتل عروس، سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اب تمہیں تمہارا پیارا ہی جگائے گا۔ تو دیکھو چونکہ نکیرین نے عروس کہا ہے، اسی لیے ان کی تاریخ وصال کو عرس کہا جاتا ہے، عرس کہا جاتا ہے۔ تو آج عرس منایا جاتا رہا ہے حضور مخدوم ثانی کا۔ صاحب کرامت ولی کامل بزرگ تھے حضور مخدوم ثانی، جن کی کرامتوں کا ظہور پوری زندگی ان کی حیات ظاہر میں ہوتا رہا۔ اور معلوم ہے اللہ والوں کا فیضان وصال کے بعد، پردہ کرنے کے بعد اور بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ ارے ان کی کرامتوں کو تو آپ جانتے ہی ہو، رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھے اور کہا نسیم نسیم پوری بلڈنگ میں اعلان کر دو کہ بلڈنگ آدھے 1 گھنٹے کے اندر گر جائے گی۔ اب 2-2:30 بجے کا وقت تھا، خادم سر پہ تیل لگا رہا تھا، کہا حضرت کو ایسے ہی آپ کچھ آ گیا ہوگا، ہاں لگتا ہے طبیعت ناساز ہے کچھ، اور ذرا زور سے خدمت کرنے لگا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا، پھر حضرت نے بیدار ہوئے اور فرمایا نسیم تم ابھی تک تم بیٹھے ہوئے ہو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ جاؤ پوری بلڈنگ میں اعلان کر دو یہ بلڈنگ آدھے 1 گھنٹے میں گر جائے گی۔ جب آپ نے حکم دیا تو کانپ گیا اور جا کر پوری بلڈنگ میں اعلان کرتا ہے کہ حضرت پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ بلڈنگ خالی کر دو، یہ بلڈنگ گرنے والی ہے۔ اور وہ بلڈنگ اچھی خاصی بلڈنگ تھی، نہ کوئی ٹیکا ویکا، اتنی کمزور بلڈنگ نہیں تھی۔ ارے یہ واقعہ لطیف خاندان کا ہے، لطیف فیملی کا، ماشاءاللہ سب یہاں پر حاضر ہیں اور اچھے انداز میں وہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد سارے بلڈنگ والے سب باہر ہو گئے، ایک بد مذہب تھا وہ نہیں نکلا۔ اس کے بعد جب سب نکل گئے، نصیب نے کہا کہ پیر صاحب سب باہر کون سا ہاسپٹل ہے تھا، نور ہاسپٹل کے فٹ پاتھ پہ سب جمع ہو گئے ہیں اور گھڑی دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے 1 گھنٹے میں گر جائے گی۔ تو کہا سب نکل گئے؟ کہا ہاں سب نکل گئے، لیکن ایک باقی ہے۔ کہا اس کو چھوڑو، اب چلو میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد کہا حضور آپ آگے چلیے۔ کہا نسیم آج میں آگے نہیں چلوں گا، آج تم آگے چلو، اگر میں نکل گیا تو تم پس جاؤ گے اسی میں۔ یہ تھا یہ اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے نا وہی اس منصب پر سرفراز ہوتا ہے۔ ہاں اس کے بعد حضور مخدوم ثانی بلڈنگ سے باہر نکلے اور لوگ ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک بار کی زلزلہ جیسے آیا وہ پوری بلڈنگ پست ہو گئی۔ یہ کیا تھے؟ اللہ کے ولی تھے، نہ جانے کتنے لوگوں کی جانیں بچا لی حضور مخدوم ثانی نے، اس لیے کہ اس بلڈنگ کے گرنے کا وقت آ ہی چکا تھا، یہی تو سمجھا جائے گا۔ ایسے صاحب کرامت ولی کامل حضور مخدوم ثانی تھے، تو بندہ اس بلند مرتبے میں سرفراز تھے۔ تو دیکھو اللہ کا ولی بن جانا، اللہ کا محبوب بن جانا، غوث بن جانا، قطب بن جانا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے کسب اور اختیار کے باہر کی چیز ہے۔ کوئی چاہے کہ ہم محنت کر کے مشقت کر کے اللہ کے ولی بن جائے، غوث بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، نہیں بن سکتا۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی منصب ولایت پر سرفراز ہوتا ہے۔ اگر ولایت اور قطبیت محنت کرنے سے ملتی تو آپ جانتے ہیں دنیا میں محنت کرنے والے بہت ہیں، سبھی غوث و قطب بن جاتے، ولی بن جاتے، محبوب اللہ کے بن جاتے۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان کے کسب اور اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہی منصب ولایت پر سرفراز ہوتا ہے، وہی غوث بنتا ہے، وہی قطب بنتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ غیر اختیاری چیز ہے۔ ارے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عارف باللہ، بہت بڑے عارف باللہ گزرے ہیں حضرت ابراہیم ادہم۔ ایک مرتبہ وہ ایک بادشاہ کی حویلی کے نیچے سے جا رہے تھے۔ اب شہنشاہ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بالکنی پر، اپنے محل کی بالکنی پر ٹہل رہا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی رانی کی نگاہ عارف باللہ ابراہیم ادہم پر پڑی تو کہا بادشاہ دیکھو کون جا رہا ہے؟ اللہ کے ولی ابراہیم ادہم جا رہے ہیں، عارف باللہ ہیں۔
جن کی ولایت میں کوئی شبہ نہیں، تو ذرا ان کو بلائیے، دعوت دیجیے، بلائیے، تاکہ اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں سننے کو ملے۔ بادشاہ نے کہا ابھی میں اپنے وزیر، اپنے خاص سپاہیوں کو بھیجتا ہوں، اور بڑے عزت و احترام سے، پیار اور محبت سے ابراہیم ادھم کو اپنے پاس محل میں بلاؤں گا، اپنے تخت پہ بٹھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں بڑے احترام سے ان کو بلاتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر بھیجا، اپنے درباریوں کو بھیجا کہ ابراہیم ادھم دیکھو جا رہے ہیں، انہیں جاؤ میری دعوت دو اور انہیں لے کر کے آؤ۔ سپاہی پہنچے، کہا اے اللہ کے ولی ابراہیم ادھم، ہمارے شہنشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، بلایا ہے، تو ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ چلیے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کہا اچھا، تمہارے شہنشاہ، تمہارے بادشاہ نے مجھے یاد کیا ہے، تو چلو میں چلتا ہوں۔ ابراہیم ادھم بادشاہ کی محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے مسند لگایا، تخت کے اوپر بیٹھانا، قالین بچھایا، مسند لگایا۔ اب گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو بادشاہ درباریوں نے، اس کی بیوی نے، رانی نے سوالات کیے، لیکن ان سوالات میں سب سے اہم سوال جو اس کی بیوی نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ اے عارف باللہ ابراہیم ادھم، آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچ گئے، اللہ کے محبوب کیسے بن گئے، اللہ کے ولی کیسے بن گئے، عارف باللہ کیسے بن گئے، آپ اتنا بتا دیں۔ ابراہیم ادھم مسکرائے، کہا میں اللہ تک کیسے پہنچ گیا، یہی جاننا چاہتے ہو؟ تو سنو، جیسے میں تم لوگوں تک پہنچ گیا، تم نے چاہا تو مجھے بلا لیا، میں ایک فقیر اور درویش تھا، تم نے چاہا تو مجھے بلا لیا، اپنے پاس قریب کر لیا، ورنہ تو شہنشاہ ہے، میرا تجھ تک آنا بڑا مشکل تھا، تو نے بلا لیا مجھے اپنے وزیر اور بادشاہوں کے بھیج کر، تو بادشاہ ہے، ورنہ میرا پہنچنا تجھ تک بڑا مشکل تھا۔ یوں ہی اللہ نے جب چاہا تو مجھے اپنا بلایا، وہ بنا لیا۔ ہاں، تو یہ کیا فرمایا؟ یوں ہی اللہ نے جب چاہا تو مجھے اپنا بلا لیا۔ تو بلاوا ہوتا ہے، جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوتا، بندہ منصب ولایت سے سرفراز نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث العالم محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ تھے کہ جب آپ بدن مادر میں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اشرف رکھنا، وہ اللہ کی طرف سے تمہاری گود میں ایک امانت ہوگا، اور جب تم سے اسلام کے لیے، دین کے لیے اجازت مانگے تو اجازت دے دینا۔ چنانچہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے اور آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ آپ سلطان سید ابراہیم کے شہزادے تھے، اور غریب نواز نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی تھی۔ چنانچہ آپ کے دادا سید محمد نور بخشی علیہ الرحمہ سلطان التمش کے دور میں دلی آئے ہوئے تھے، بادشاہ کے گھر ٹھہرے تھے، تو سلطان التمش حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا حضور، ایران سے ہمارے یہاں سید زادہ آیا ہوا ہے، ان کا نام سید محمد نور بخشی ہے۔ کہا سید محمد نور بخشی تمہارے یہاں؟ ارے ان کو میرے یہاں ہونا ہے، ان کو میرے یہاں آنا چاہیے تھا، چلو میں ان کو لے آؤں گا، پیار و محبت سے انہیں میں لے آؤں گا۔ آپ کو لے کر کے آئے اور فرمایا کہ آپ کی اولاد سے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں گے، جو سلسلے چشتیہ غریب نواز کے پرچم کو ساری دنیا میں لہرا دیں گے۔ آپ جہانیاں جہاں گشت ہوں گے۔ ارے 7 سال 9 سال کی عمر میں آپ قرات سبا سے حافظ قرآن ہو گئے تھے، بہت بڑے عالم دین بن گئے تھے، مجدد ہو گئے تھے، محدث ہو گئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ تخت پر بیٹھ گئے تھے، آپ نے بڑے بڑے جہاد کیے اور اس میں فتح حاصل۔ اس کے بعد وہ وقت بھی آیا، آپ نے اپنی خالہ زاد بہن کی شادی غوث پاک کے بڑے صاحبزادے سیدنا عبدالرزاق کی اولاد سے سیدنا عبدالغفور جیلانی کے ساتھ شادی کی تھی، اپنی خالہ زاد بہن کی۔ ان سے شہزادے ہوئے سیدنا عبدالرزاق نور العین، پیار سے انہیں نور العین کہتے تھے۔
مخدوم اشرف جہانگیر سیبنانی ان کو لے کر کے کچھوچے مقدسہ تشریف لائے، انہی سے ہمارا سادات کچھوچا کا خاندان آباد ہے۔ تو خونی اعتبار سے ہم لوگ سیدنا غوث الاعظم کی اولاد سے ہیں۔ تو یہ سلسلے چشتیہ کی اجازت آپ نے حضرت علاء الحق پنڈوی علیہ رحمہ سے حاصل کی، اور سلسلے قادریہ کی اجازت آپ نے اپنے پیر حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گشت سے حاصل فرمائی تھی۔ تو یہ رسول خدا کے گھرانے کی شان تھی کہ پھولوں کی سینج پر پیدا ہوئے اور آنکھ کھولی، اور جب جد بزرگوار کے لائے ہوئے اسلام کو ضرورت پیش آئی تو رضا الہی کی خاطر کانٹوں پر مسکراتے ہوئے چلتے رہے۔ میرے مخدوم نے اپنا ملک چھوڑا، بادشاہت چھوڑی، اپنے سمنانی تاج کے ہیرے اور جواہرات کو راہ کے غربا میں تقسیم کر دیے آبادیوں میں، یہاں تک کہ جواہرات سے بھرا ہوا تاج درویشانہ تاج بن گیا، اور جواہرات سے بھرا ہوا لباس درویشانہ لباس بن گیا۔ یہ وہ تاج شاہانہ ہے کہ جب دنیا یہ وہ تاج ہے، یہ وہ لباس شاہانہ تھا کہ جب دنیا کے جواہرات سے بھرا ہوا تھا تو اس وقت تک مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سیبنانی کی حکومت اور بادشاہت ملک سمنان اور اس کے اطراف میں تھی۔ آپ کی سمنان کی عدالت کا دروازہ انسانوں کے لیے کھلا ہوا تھا، آپ ملک سمنان میں رہنے والے انسانوں کا فیصلہ کرتے تھے، لیکن جب رسول کے حکم اور آپ کی بشارت کی پاسداری کر کے نشہ باد توحید سے مخمور ہو گئے تو مظہر صفات ربانی ہو گئے۔ جب تک جواہرات سے بھرا ہوا تاج آپ کے سر پر تھا، آپ کی بادشاہت اور حکومت کا سلسلہ آپ کی زندگی تک محدود تھا، لیکن فنا فی اللہ کی منزل کو طے کرنے کے بعد جب یہ درویش تاج شاہانہ پہنا اور لباس سے شاہانہ پہن لیا تو آپ کے درویشانہ تاج اور لباس شاہانہ قیامت تک آپ کی بادشاہت کا اعلان کرتا رہے گا۔ آپ کا دروازہ عدالت روز قیامت تک کھلا رہے گا، اور آپ کی حکومت انسانوں پر بھی ہوگی اور اجنہ پر بھی ہوگی۔ تو دیکھو یہ مخدوم اشرف جہانگیر سیبنانی کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مخدوم اشرف جہانگیر سیبنانی اور مخدوم ثانی کے اور شیخ الہند کے غوث و خواجہ کے فیوز و برکات سے اللہ سب کو مالا مال فرمائے، سلسلے اشرفیہ کے پرچم کو اللہ سربلند عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔